سب سے پہلے بات کریں گے ملتان ایم سی کی غفلت سے شہر میں اسٹریٹ لائٹس کا فقدان۔ ایئرپورٹ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے وارداتیں بڑھنے لگیں۔ اس بارے مزید تفصیلات جاننے کے اون آباد سے آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ اگر آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں تو اس وقت ہم ملتان ایئرپورٹ روڈ پر موجود ہیں، اور ایئرپورٹ کے حوالے سے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو شہری جو ہیں ایئرپورٹ پر جب رات گئے، اگر ان کی فلائٹس ہوں، اگر ایئرپورٹ کا رخ کریں تو رات کے وقت جو ہے یہاں ایئرپورٹ پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے جو ہے انہیں کافی جو ہے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور کافی پریشانی کا بھی سامنا رہتا ہے، کیونکہ رات کے وقت مین ایئرپورٹ روڈ پر اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس جو ہیں اس کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تمام تر صورتحال میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں ان میں بھی جو ہے کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت اگر میرا کیمرہ مین شہاب آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکے تو مکمل ایئرپورٹ روڈ پر اندھیرا چھا چکا ہے، اور اس حوالے سے جنوبی پنجاب کے تمام مسافر حضرات جو کہ ایئرپورٹ سے بذریعہ ایروپلین کسی بھی شہر کا سفر کرنا چاہیں یا بیرون ملک بھی جانا چاہیں تو بڑا قیمتی سامان جو ہے ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے انہیں ایئرپورٹ تک رسائی جو ہے یہ ملتان ایئرپورٹ روڈ ہی دیتا ہے، مگر میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کی نااہلی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اسٹریٹ لائٹس کی جو پولز ہیں وہ بھی نصب نہیں کیے گئے، اور پورے شہر میں جہاں جہاں پر بھی اسٹریٹ لائٹس پول نصب کیے گئے ہیں وہاں پر ان کی پراپر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے غیر فعال ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے شہری جتنے بھی ہیں، مسافر حضرات ہیں، راگیر ہیں، جو شہری بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ملتان ایئرپورٹ روڈ جو کہ بہت ایک اہم روڈ مانا جاتا ہے، کیونکہ ملتان ایئرپورٹ کے لیے جانے کے لیے اس روڈ کا استعمال جو کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس پولز جو ہے انہیں نصب کیا جائے اور پراپر مینٹیننس بھی کی جائے۔ اگر ہم بات کریں دیگر اہم روڈز کے حوالے سے بھی تو ملتان کے جتنے بھی دیگر اہم روڈز ہیں ادھر بھی ہمیں جو ہے کافی حد تک جو ہے یہ اسٹریٹ لائٹس کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس صورتحال میں جو ہے شہری کافی زیادہ انہیں پریشانی کا سامنا رہتا ہے، اور شہری جو ہے کافی حد تک جو ہے اس حوالے سے غیر محفوظ بھی ہو چکے ہیں، اور اس صورتحال میں جو ہے یہاں پر ملتان شہر جو ہے یہ کافی زیادہ خطرناک بن چکا ہے اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے رات کے وقت، اور اس صورتحال میں جو ہے جتنے بھی مسافر حضرات ہیں اور راہگیر ہیں سب لوگ اسی حوالے سے کافی حد تک پریشان ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس پول جو ہیں وہ نصب ہونے چاہیے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان شہر کا یہ ایئرپورٹ روڈ جو ہے یہ مکمل اس وقت اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، اور یہاں سے جتنی بھی ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے تو کوئی ایک نظام بھی یہاں پر ٹریفک کے حوالے سے ہمیں بہتر دیکھنے کو نہیں مل رہا، نہ ہی اس روڈ کے بیچ میں کوئی ڈیوائیڈر موجود ہے۔ تو ٹو وے روڈ جو ہے یہ یہاں سے جب بھی ٹریفک گزرتی ہے تو اس صورتحال میں جو ہے ایکسیڈنٹس بھی بہت بڑھ جاتے ہیں، اور رات کی سردیوں کی جس طرح سے رات ہے تو ہمیں فوگ اور سموگ کے حوالے سے بھی جو ہے کافی حد تک ویزیبلٹی اسی کے حوالے سے کم جو ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ملتان کے شہری جو ہے اس خطرناک روڈ پر سفر کرنے پر مجبور بھی ہیں ایئرپورٹ روڈ پر، اور جتنے مسافر حضرات ہیں پورے جنوبی پنجاب کے جو کہ بذریعہ ایروپلینز کسی شہر میں یا کسی ملک بھی جانا چاہیں تو وہ بھی ایئرپورٹ تک ان کی رسائی جو ہے بڑی مشکل ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ملتان میونسپل کارپوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان ضلع کونسل، کیونکہ شہری حدود کی جتنی یونین کونسلز ہیں وہ ادھر اس کی جتنی بھی مینٹیننس ہے اسٹریٹ کے حوالے سے تو وہ میونسپل کارپوریشن کے انڈر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شہری حدود سے باہر جتنی یونین کونسلز ہیں تو ان کی جو ہے اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے جتنے بھی ان کی مینٹیننس ہے تو وہ ضلع کونسل کے انڈر آتی ہے۔ تو یہ دونوں محکمے جو ہیں اس حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہیں ملتان شہر میں اسٹریٹ لائٹس کو فعال کرنے میں یا ملتان شہر کو روشن کرنے میں۔ تو اس وقت ملتان شہر جو ایک پرامن شہر ہے وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، اور رات کے وقت رات کی تاریخی میں یہاں پر جو ہے جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایکسیڈنٹس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایکسیڈنٹس میں بھی کئی قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو ہے کچھ کام کریں اور جو ہے پراپر یہاں پر روڈز پر جو ہے اسٹریٹ لائٹس پول جو ہیں وہ نصب کر دے تاکہ جو ہے یہاں پر ایکسیڈنٹس اور میں کمی آئے اور کئی قیمتی جانیں
جانے سے جو ہے بچ سکیں. اور اس حوالے سے جو ہے رات کے وقت اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جس طرح سے چوری ڈکیتی کی بھی, تو ملتان شہر میں جو ہے چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہیں. ہفتہ وار جس طرح سے ہم رپورٹ کرتے ہیں چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہے 200 سے 250 سے بھی اوپر تجاوز کر جاتی ہیں. تو اس کی سب سے بڑی مین وجہ 50 to 60% اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہے سب سے بڑی وجہ اسٹریٹ لائٹس کا فقدان ہونا ہے. تو اس حوالے سے شہری مطالبہ کر رہے ہیں جلد سے جلد اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ فعال ہونی چاہیے. جی شکریہ نواز آگاہ کرنے کے لیے. ملتان موسم سرما میں خشک میوزات کی قیمتوں میں اضافہ. بادام 400 روپے اضافے سے 3600 روپے فی کلو فروخت. کاجو 400 روپے اضافے سے 4400 روپے فی کلو ہو گیا. اس والے سے مزید تفصیلات جاننے کے الشفا آصف سے. جی الشفا آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جس طرح سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح جو خشک میوہ جات ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. شہری جو ہیں وہ خشک میوہ جات لینے تو آتے ہیں مگر لے نہیں پاتے. اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو بادام جو ہیں اس کی قیمتوں میں بھی 400 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے. 3600 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے بادام مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. اسی طرح جو کاجو ہے وہ تو غریب آدمی کی، عام شہری کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اور اس کی قیمت جو ہے 4400 روپے فی کلو. اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بھائی کیا لینے آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ مونگ پھلی کا ریٹ اور باداموں کا ریٹ اور اخروٹ کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اور باقی غریب لوگ جو ہیں اس میں لینے میں بہت ناکام ہو چکے ہیں اور زیادہ لینے کے باوجود بھی ہم بہت کم لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قیمت جو ہے نا قیمت ہماری پہنچ سے دور ہو چکی ہے. میں پنجاب گورنمنٹ سے اور وفاقی گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان میں ذرا ریلیز کریں تاکہ باقی ساری عوام یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی بالکل، خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافے سے جو ہے عام شہری پریشان ہے. وہیں دکانداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ان کی سیل ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. جہاں پہ جو شہری ہیں پہلے 1 کلو کا ڈرائی فروٹ لے کر جاتے تھے وہیں پہ جو ہے وہ اب کم لے کر جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے سردیاں شروع ہوئی ہیں، موسم تبدیل ہوا ہے، انہوں نے بادام اور کاجو تو بالکل بھی نہیں لیے ہیں اور مونگ پھلی بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی سوچ سمجھ کے تھوڑی بہت لے رہے ہیں. ان کی یہ التجا ہے کہ قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ عام شہری جو ہے خشک میوہ جات. شکریہ الشفا آگاہ کرنے کے لیے. بات کریں گے ملتان میں بھی مسیحی برادری نے اپنا خوشیوں بھرا تہوار کرسمس منایا. کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا. ملتان میں مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا. کرسمس کے موقع پر کیتھولک چرچ سمیت دیگر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا. مسیحی خواتین نے خوشیوں بھرا تہوار کرسمس منانے کی خصوصی تیاریاں کی. رنگ برنگے ملبوسات اور جیولری پہنے خواتین نے کرسمس کے گیت گائے. تیاریاں تو بہت پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے. یسوع بادشاہ کی عید سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے. آمد کے 4 اتوار ہوتے ہیں، اس میں ہم اسی چیز کی تیاری کرتے ہیں، کپڑوں جوتوں کی اور میک اپ کی، جیسے جو لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ خاص طور پر. اور خاص طور پہ جو کرسمس کا جو مزہ دوبالا ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے سے ہوتا ہے. مسیحی خواتین کا کہنا تھا کہ کرسمس پر سب کو محبت، امن اور صلح کا پیغام دیتی ہیں. کرسمس کا مقصد آپس میں محبت کے جذبے کو فروغ دینا ہے. کرسمس بہت اچھا گزر رہا ہے ہمارا اور میسج یہی ہے کہ میری طرف سے آپ سب کو میری کرسمس. کرسمس ڈے کی مناسبت سے مسیحی برادری نے گھروں اور چرچز میں خوبصورت سجاوٹ کی اور کرسمس ٹری کو بھی رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شکیل سلطان کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان. ڈیرہ قادری خان میں بھی مسیحی برادری کا مذہبی تہوار کرسمس منایا گیا. ایم پی اے محمد حنیف خان پتافی اور ڈپٹی کمشنر نے کرسمس کا کیک کاٹا. ڈیجے خان میں بھی کرسمس تہوار بھرپور انداز سے منایا گیا. ایم پی اے محمد حنیف خان پتافی، ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد اور ڈی پی او سید علی نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا اور خوشی کا اظہار کیا. اقلیتی برادری کو تہوار کی مبارکباد بھی دی. پاکستان میں ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنی اقلیتی جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی جو کرسمس کی خوشی ہیں ان کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک دن اس دن کو منانے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اچھی طریقے سے دیکھ لے کہ ہم سارے پاکستان کے رہنے والے بھلے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں وہ سارے آپس میں پیار، امن اور محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے بھی پیار، محبت اور امن اور مذہبی رواداری کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ آپس میں ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہیں گے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کا مقصد ہم آہنگی کا پیغام دینا ہے. مسیحی برادری کی خوشی میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا. اقلیتی برادری ملک کا اہم حصہ ہے، ان کو تمام حقوق حاصل ہیں.
اس دن کی مناسبت سے میں اپنے جو مسیح برادری ہے اس کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، انتظامیہ، ہمارے جتنی پولیٹیکل ہمارے پارلیمنٹرین ہیں وہ ان کی ہر خوشی میں، ان کی خوشی غمی میں ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔ کرسمس تقریب میں ایم پی اے حنیف خان پتافی سمیت دیگر شرکاء نے خطاب کے ذریعے بھائی چارے کا پیغام دیا۔ کیمرہ مین شہزیب کے ساتھ اقبال صادق، روہی، ڈی جی خان۔ میاں والی میں کرسمس ڈے پر بھرپور انداز سے منایا گیا۔ کرسچن کمیونٹی نے کرسمس کو خوب انجوائے کیا۔ عبادات اور پارکوں کی سیر کے بعد مختلف پکوان پر ہاتھ صاف کیے۔ میاں والی میں مسیح برادری نے کرسمس تہوار جوش و خروش سے منایا۔ مسیح برادری کا کہنا تھا کہ صبح عبادت میں مشغول رہے، دوپہر کو بچوں کو پارکوں میں لے کر گئے تھے، شام کو مختلف پکوانوں پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ سارا دن ہمارا بہت اچھا گزرا ہے، عبادات میں گزرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارا دن سے ہم بچوں کو گھما پھرا کے ابھی گھر آئے ہیں، اچھے پکوان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بہت خوش ہیں، بہت خوشی سے منا رہے ہیں۔ یہ دن ہمارا بہت خاص دن ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے عبادت کے بعد پھر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ جو پکوان بنتے ہیں، تو اس کے بعد ابھی ہم اپنے گھروں میں آئے ہیں، پھر ابھی ہم جائیں گے پارک وغیرہ گھومنے پھرنے، ہم جائیں گے۔ مسیح برادری کے جوانوں نے رات گئے تک کرسمس کو خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ مین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ کرسمس مسیح برادری کا مذہبی تہوار۔ جنوبی پنجاب میں اقلیتی برادری نے جوش و خروش سے کرسمس ڈے منایا۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لیا برے والا کیڈور پکر دنیا پر کرسمس کی تقریبات، کرسچن کمیونٹی کے بچے بڑے خواتین سب کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ چرچ اور گرجا گھروں میں کیک کاٹے گئے۔ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کیڈور پکا کرسمس تقریب میں سابق وفاقی وزیر داخلہ MNA عبدالرحمان کانجو کی شرکت۔ کہا مسیحی برادری کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی تلقین کی۔ دنیا پر ابن مریم کیتھولک چرچ میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ملک سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ میاں چنو، صادق آباد اور چشتیہ میں کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز سے منائی گئیں۔ پولیس کی جانب سے مسیحی برادری کی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ چرچ میں داخل ہونے والے ہر شخص کی بذریعہ واک تھرو گیٹ چیکنگ کی گئی۔ کرسمس ڈے پر ایلیٹ فورس اور QRF کی ٹیموں نے بھی گشت کیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے مختلف چرچ میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کی ترقی اور سلامتی کی دعائیں کی گئیں۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ کرسمس ڈے کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ملتان میں صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی سالگرہ پر تقریبات کا انعقاد۔ میاں نواز شریف کی سالگرہ کی مرکزی تقریب ملتان آرٹس کونسل میں سجائی گئی۔ ملتان میں میاں نواز شریف کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ سالگرہ کی مرکزی تقریب کا انعقاد آرٹس کونسل میں کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر عبدالرحمان کانجو کا سالگرہ تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ آج قائد اعظم اور نواز شریف کی سالگرہ ہے۔ نواز شریف نے 28 جولائی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ نواز شریف کے ساتھی ہیں۔ ہم گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرتے۔ آج جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں نواز شریف کی شرافت کے باعث ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کے مخالفین بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے قائد نے 28 جولائی کو جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا وہ اصل ایبسولوٹلی ناٹ تھا۔ سابق رکن قومی اسمبلی شیخ طارق رشید نے کہا کہ نواز شریف فخر پاکستان ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ لیگی ہونے کا ثبوت دیا ہے، میں انہیں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور دوستو، آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ میاں محمد نواز شریف کے کارکن ہیں، اور میاں نواز شریف وہ شخصیت ہے کہ جو صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا کی ہر دل لذیذ شخصیت ہے۔ ڈبل پھاٹک چوک پر بھی نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ لیگی رہنما وسیم میو نے کیک کاٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ نواز شریف ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت یابی دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے بچوں پہ اور اس پاکستان پہ قائم دائم رکھے، کیونکہ میاں نواز شریف سے ہی اس پاکستان میں خوشحالی ہے۔ سالگرہ تقریب میں لیگی کارکنان کی طرف سے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ ملتان میں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے قائد اعظم کے یوم پیدائش پر تقریب کا انعقاد کیا۔ حضوری باغ روڈ پر منعقدہ تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔
ملتان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جوش و جذبے سے منایا گیا۔ چیمبر آف اسمارٹ ٹریڈرز کے زیر اہتمام حضوری باغ روڈ پر قائد اعظم کی سالگرہ تقریب سجائی گئی۔ چیئرمین آل پاکستان انجم تاجران خواجہ محمد شفیق نے کیک کاٹا۔ خواجہ شفیق کا کہنا تھا کہ قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے، اس ملک کے لیے قائد اعظم کی بیش بہا خدمات ہیں۔ آزادی ناموں نہاد صحیح ہماری ایک پہچان ہے، ایک تعارف ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم بڑی آسانی سے سہل زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ہمیں بیرونی خوف نہیں، ہندوؤں کا خوف نہیں، انگریزوں کا خوف نہیں، محکومی کا خوف نہیں، یہ سارے کا سارا تحفہ قائد اعظم علیہ رحمت کا دیا ہوا ہے۔ سینئر نائب صدر چیمبر آف اسمارٹ ٹریڈرز حاجی اصغر اکبر نے کہا کہ آج ہم قائد اعظم کی وجہ سے آزاد اور قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کو سلوٹ مارتے ہیں ہم، انہوں نے ہمارے لیے بڑا کچھ بنایا ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت اچھے تھے، وہ مسلمانوں کی ہماری تنظیم بنا کے گئے ہیں۔ آج ہم بڑے خوش ہیں، ہر چیز ہمیں بڑی بنائی مل گئی ہے ان کی محنتوں سے۔ جمن تاجران حضوری باغ روڈ کے پلیٹ فارمز اس پہ کاٹتے ہیں اور الحمدللہ قائد اعظم نے ہمیں یہ پیارا پاکستان دیا اور اس کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی قربانی ہے جو کہ ایک تحفے میں ہمیں ملا۔ حضوری باغ روڈ کے تاجروں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ہمراہ فراز رمضان روحی، ملتان۔ راجن پور میں یوم قائد کے موقع پر کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں مختلف محکموں اور پبلشرز نے سٹالز لگائے۔ یوم قائد کے موقع پر ضلعی انتظامیہ راجن پور نے پہلی بار سول کلب میں کتاب میلے کا انعقاد کیا۔ میلے میں مختلف محکموں، سکول، کالجز اور پبلشرز نے سٹالز بھی لگائے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں کتاب سے علم و آگاہی کی مضبوط بنیادیں رکھی جا سکتی ہیں۔ لہذا جو علم کے حصول کا مؤثر ترین جو ذریعہ ہے نا وہ کتاب ہے، کتابوں سے استفادہ کریں، چونکہ جب تک جو ہے سوسائٹی ایجوکیٹ نہیں ہوگی نہ تو آپ کی پاورٹی کم ہو سکتی ہے، نہ آپ کی سوچ جو ہے مثبت اور پرمغز ہو سکتی ہے۔ ہم دونوں نے اکٹھے بنائی ہے یہ پینٹنگ اور اس کو بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگا کیونکہ ایک تو اس کے پیچھے سورس آف انفارمیشن ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے جو آئیڈیا تھا یا کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ بکس کس طرح ہمارے لیے یوزفل ہوتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ کتاب میلے میں طلباء کے سٹالز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ڈی پی او فاروق امجد کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پڑھنے کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ بک سٹالز کا ایسی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کریں جس سے ہمارے اندر کتاب بینی کا شوق پیدا ہو اور ہماری نیکسٹ جنریشن جو زیادہ تر جو ہے نا وہ الیکٹرانکس کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے، اس کو واپس شفٹ کیا جائے کتابوں کے اوپر اور ان کا فوکس اور ان کی فیوچر کے لیے ہم بہتر سے بہتر ان کی راہیں متعین کر سکیں۔ میں ریڈنگ اور رائٹنگ پہ زیادہ توجہ دیتا ہے تو اس کی جو موبائل سے وہ پڑھتا ہے اس سے اتنی یادداشت میں اس کا اضافہ نہیں ہوتا جتنا اس کی ریڈنگ اور رائٹنگ میں ہوتا ہے۔ شرکا نے کتاب بینی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کتاب سے نہ صرف دماغ تر و تازہ رہتا ہے بلکہ موبائل سمیت دیگر الیکٹرانک اشیاء کے استعمال سے طبی مسائل میں بھی کمی ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خرم شہزاد بھٹا، روہی، راجن پور۔ ترنڈا محمد پناہ میں شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا، مگر گرم جیکٹس اور جرسیوں کے ریٹ سن کر شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی۔ ترنڈا محمد پناہ میں سردی بڑھنے پر گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہری گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کرنے لگے، کوئی جیکٹس خریدنے کا خواہشمند تو کوئی خوبصورت جرسی لینا چاہتا ہے، مگر مہنگائی نے خریداروں کے ہوش اڑا دیے۔ بڑھتی مہنگائی پر حکومت سے شکوہ کناں شہری کہتے ہیں کہ سردی بہت ہے، گرم جیکٹس اور جرسیاں خریدنے آئے ہیں مگر ریٹ زیادہ ہیں۔ گزشتہ سال جو جیکٹ 1000 سے 1500 روپے کی تھی اب اس کا ریٹ 3 سے 4000 روپے بتایا جا رہا ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے خریدنا بھی عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہا۔ آج ہم ادھر آئے ہیں دکان پر جرسی لینے کے لیے، پہلے یہ 1500 کی تھی، آج یہ 4000 کی بول رہے ہیں۔ کہاں سے لائیں اتنی پیسے جو ہم اپنی خریداری کریں؟ مطلب مہنگائی ہاتھ تو زیادہ ہے، سردی پڑتی ہوئی ہے جڑا نا سامنے سے جرسیاں شالا کی مہنگائی اتنے جیری شاید پچھلے سال 1000 روپے مل رہی ہوں خان 2500-3000 منگ دیں۔ بس حکومت تو مطالبہ جڑا نا مہنگائی کم کریں۔ بڑھتی مہنگائی سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ خریدار بہت آتے ہیں مگر ریٹ سن کر خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ کاروبار متاثر ہو رہا ہے، حکومت مہنگائی کم کر کے ریلیف دے۔ کاروبار تو اس سال بالکل سلو ہے، کیوں مہنگائی زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگلے سال ایک چیز 1500-2000 میں مل رہا تھا تو پھر گراہک خوشی سے لے کے جا رہا تھا، ابھی جو ہے نا 2500-3000 کے ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے تو گراہک کو 4000-3500 بولتے ہیں، گراہک بالکل خالی جاتے ہیں تو خریداری بہت کم ہے۔
शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल और सदर कला मंडी मुल्तान हाजी शाहिद आलम की दुख्तर की तकरीब निकाह। दुख्तर हाजी शाहिद आलम का निकाह सदर मछली मंडी के फर्जंद सैफ सईद कुरैशी से हुआ। निकाह की तकरीब कला मंडी की मस्जिद में मुनक्किद की गई। तकरीब निकाह में शुरका में अजवा, खजूर और आब जमजम तकसीम किया गया। तकरीब निकाह में आड़तियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूल्हे को मुबारकबाद दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल व सदर गला मंडी अलहाज शाहिद आलम कुरैशी के दुख्तर का निकाह जो है वो आज उसकी तकरीब मुनक्किद की गई है। और इस वक्त बात करते चलें तो मछली मंडी के सदर हाजी सईद अहमद कुरैशी के फर्जंद जो है वो सैफ सईद कुरैशी के साथ जो है वो आज उनका निकाह हुआ है। इस वक्त बात करने के लिए जो है वो दूल्हा सैफ सईद कुरैशी मौजूद हैं। भाईजान, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, आपका निकाह हुआ है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खैर मुबारक जी। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया मुकम्मल। अल्लाह ताला खैर खैरियत से बकाया सारे मामलात सर अंजाम दिलवाए। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मेरे सोने रब ने निकाह कराया और खुशी है कि दोनों घर खुशहाल और आबाद रहे। तमाम पाकिस्तानी बच्चियाँ जितनी भी हैं अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए सबको। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हाजी सईद अहमद कुरैशी जो कि मछली मंडी के सदर हैं, दूल्हे मियाँ के वालिद हैं, हमारे हमरे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह से एक अच्छा हुआ है। क्या इस वक्त से क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी, बेटे का निकाह कंप्लीट हुआ और दुआ को अल्लाह पाक इनको खुशी दे। भाई शाहिद साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाह आज कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा आज जो है वो चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल व सदर गला मंडी अलहाज शाहिद आलम कुरैशी की दुख्तर का निकाह जो है वो उसकी तकरीब मुनक्किद की गई है। और निकाह की तकरीब में शुरका में जो है वो अजवा, खजूर और जमजम भी जो है वो तकसीम किए गए हैं। जी शुक्रिया फराज रमजान आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।